الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك الأيام نداولها بين الناس صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه أو كما قال عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين. اسٹیج پر تشریف فرما گرامی مرتبت حضرت محتمم صاحب دارالعلوم دیوبند، حضرت نائب محتمم صاحب دارالعلوم کے دونوں نائبین یہاں موجود ہیں، اساتذہ کرام، طلبہ عزیز اور میڈیا سے وابستہ جو ہمارے دوسرے دوست حضرات ہیں وہ بھی یہاں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آزاد ہندوستان میں سانس لینے کا، ہندوستان کے وسائل سے فائدہ اٹھانے کا اور اس دیش کے وکاس میں، ترقی میں، اسے آگے بڑھانے میں اپنا رول ادا کرنے کا موقع عطا کیا ہے۔ آزادی کے اس جشن کے موقع پر میں آپ سبھی حضرات کو، دیش میں بسنے والے سارے دیش واسیوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہمیں اس نعمت کی قدر کا احساس ہونا چاہیے، ورنہ اسی آزاد ہندوستان کا خواب اپنی آنکھوں میں سجائے ہوئے ہمارے بہت سے اکابر اس دیش کے لیے اپنے آپ کو قربان کر کے اس دنیا سے چل بسے، لیکن انہیں اپنی ظاہری آنکھوں سے ہندوستان میں جب آزادی کا سورج طلوع ہوا تو اس کی کرنوں کو اور اس کی روشنیوں کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ یہ ہماری اور آپ کی خوش قسمتی ہے، لیکن اتنا بڑا دیش جس کو اللہ تبارک و تعالی نے بے پناہ وسائل سے، سورسز سے نوازا ہے، لنکا کے علاقے سے لے کر افغانستان کی سرحد تک جو دیش پھیلا ہوا تھا، اور جس دیش پر انگریز سامراج نے قبضہ کر لیا تھا، اتنی قیمتی اور بیش بہا چیز کو وہ یوں ہی نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ اس لیے یہ آزادی کی دولت ہمیں آسانی سے نصیب نہیں ہوئی ہے۔ آج کے اس پروگرام کا مقصد جہاں یہ ہے کہ ہم آزادی کا جشن منائیں، آزادی کی قدر و قیمت کا احساس ہو، اس لیے کہ ہر انسان آزاد رہنا چاہتا ہے۔ ایک پرندہ، اس کی فطرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزادی سے محبت عطا کی ہے۔ اگر کوئی اس کے گھونسلے کے قریب جاتا ہے تو وہ اپنی آخری ممکنہ حد تک اس کے دفاع کی اور ڈیفینس کی کوشش کرتا ہے۔ ہر جاندار اپنے آپ کو غلامی سے بچاتا ہے، اور مسلمانوں کی تاریخ تو حریت کی رہی ہے، آزادی کی رہی ہے۔ شروع ہی سے اسلام نے غلامی اور محکومیت کو قبول کرنے سے منع کیا۔ اس لیے
اس دیش پر جب وہ برا وقت آن پڑا کہ یہاں انگریزوں کے ناپاک قدم جمنے لگے، ہالینڈ سے برطانیہ کی تجارت تھی، گرم مسالے کی تجارت، 5 پاؤنڈ کی یہ تجارت ہوا کرتی تھی، یعنی ایک مسالے کی قیمت تھی۔ جیسے آج کل مہنگائی عروج پر ہے اور آپ کو سبزیوں اور ٹماٹروں کی قیمت بھی کئی مرتبہ پوچھ کر لینے کی جرات کرنی پڑتی ہے، تو اس زمانے میں بھی اتفاق سے مہنگائی بڑھ گئی اور ہالینڈ سے جو تاجر گرم مسالے کی تجارت کیا کرتے تھے، انہوں نے اس میں 5 شلنگ کا اضافہ کر دیا۔ یہ شلنگ ایک طرح سے سمجھیے ہمارے ہاں پیسوں کی حیثیت ہے اس کی، لیکن برطانیہ کے تاجر بڑے ناراض ہوئے اور انہوں نے اسی وقت کہا کہ اب ہم ہالینڈ سے اس کی تجارت نہیں کریں گے، اور اسی موقع سے انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی کہ اب ہماری تجارت براہ راست انڈیا سے ہوگی، وہاں کے وسائل سے، وہاں کی چیزوں سے، وہاں کے مسالے سے ہم فائدہ اٹھائیں گے، اور اس طرح یہ کمپنی وجود میں آتی ہے۔ اور سب سے پہلے اس کمپنی کا نمائندہ گجرات کے علاقے سورت پہنچتا ہے، وہاں اجازت سے کمپنی اپنی کوٹھی قائم کرتی ہے۔ جہانگیر کے دربار میں کمپنی کے نمائندوں کو بہت سی مراعات دی جاتی ہے، لیکن شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مسلم بادشاہوں کی اسی دریا دلی نے اور ان کی فیاضی اور سخاوت کے جذبے نے آئندہ 300 سال کے لیے اس ملک کو غلامی کی زنجیر میں جکڑ دیا۔ یہ انگریز بڑے مذموم مقاصد کے ساتھ آئے تھے، اگرچہ جہانگیر کے دربار میں یہ سر جھکا کر آئے اور ایک محکوم کی حیثیت سے آئے، لیکن انہوں نے جو خواب دیکھ رکھا تھا اسی کے مطابق اپنا کام کرنا شروع کیا، اور آہستہ آہستہ ان کے قدم جمتے گئے۔ عالمگیر اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی جب وفات ہوتی ہے تو اس ملک میں انتشار کا ایک ماحول ہوتا ہے، اس انتشار کے ماحول سے فائدہ اٹھا کر اس کمپنی نے اپنی آرمی قائم کر لی، اس کے پاس اپنی طاقت ہو گئی، اور اس طاقت کے بلبوتے پر سب سے پہلے اس نے بنگال کے علاقے پر دھاوا بول دیا۔ بنگال میں ظاہر ہے کہ وہاں بھی مسلمان تھے جو ان سے برسر پیکار ہوئے، چنانچہ سب سے پہلے نواب سراج الدولہ ان کے سامنے آتے ہیں، بڑی بہادری کے ساتھ، حکمت عملی کے ساتھ وہ ان کا مقابلہ کرتے ہیں، پلاسی میں جنگ کا میدان سجتا ہے، لیکن 1857 میں نواب سراج الدولہ شہید ہو جاتے ہیں۔ انگریز صرف میدان جنگ میں نہیں لڑتے تھے، انہوں نے غداروں کی ایک ٹیم قائم کر لی تھی، آپس میں لوگوں کو لڑا دیا تھا، اس کی وجہ سے نواب سراج الدولہ کو کامیابی نہ مل سکی۔ اس کے بعد تو انگریز اور جری ہو گئے۔ ساؤتھ انڈیا میں ان کے مقابلے میں سب سے بڑی رکاوٹ بنے ہوئے تھے شیر ہند سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ۔ انگریزوں نے پوری طاقت ان کی میسور میں قائم ریاست کے خلاف جھونک دی، لیکن پہلے 1780 میں حیدر علی نے مقابلہ کیا، پھر سلطان ٹیپو نے محاذ سنبھالا اور انگریزوں کے دانت کھٹے کر دیے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ہندوستان میں سلطان ٹیپو نے انگریزوں کے خلاف باضابطہ اس میں توپ کا بھی استعمال کیا، اور اس وقت کے اعتبار سے جو جدید ہتھیار ہو سکتے تھے ان سارے وسائل کو کام میں لا کر انگریزوں کے بڑھتے قدم کو روک دیے۔ لیکن انگریز چپ نہیں بیٹھنے والے تھے، وہاں بھی انہوں نے اپنے سازشی کھیل کا سلسلہ جاری رکھا، اور پھر وہ وقت بھی آیا جب 1799 میں سلطان ٹیپو نہایت ہی بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ایک وہ دن تھا، اسی دن ایسا محسوس ہوا کہ اب ہندوستان پر غلامی کی دبیس چادر تان دی گئی ہے۔
انگریزوں نے برملا اس کا اظہار بھی کیا اور پھر وہ بڑھتے رہے. پورے ملک میں اس شکست کے بعد آگ لگ گئی. خصوصیت کے ساتھ علماء کرام یہ ہمیشہ قوموں کی قیادت کرتے ہیں, بھلائی خیر اور فلاح کے حوالے سے ہمیشہ ان کی رہنمائی کرتے ہیں. یہ اپنی خانقاہوں کو بھی آباد رکھتے ہیں, درس و تدریس کی مسند کو بھی وہ زینت بخشتے ہیں, لیکن جب قوم و ملت کے تقاضے پورا کرنے کی بات آتی ہے تو وہ اپنی ہتھیلی پر جان کا نذرانہ لوگوں کے سامنے اور قوم کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. چنانچہ علماء کرام حرکت میں آئے اور سب سے پہلے 1803 میں فخر ہند شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا. انہوں نے اپنے فتوے کے ذریعے یہ واضح کر دیا کہ ہندوستان دارالحرب بن چکا ہے اور ہر صاحب ایمان کے بس میں جتنا کچھ ہے اسے اپنے خون کے آخری قطرے تک اور جب تک اس کی سانس میں سانس باقی ہے اس ظلم کے خلاف, اس کفر کے خلاف اور اس ایک طرح سے جو زبردستی کی آمریت تھی اس کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کرنا یہ ہر مسلمان کا فرض ہے. چنانچہ یہ بات کسی معمولی آدمی نے نہیں کہی تھی, یہ الحمدللہ ہندوستان کی سرزمین میں اور یہاں کی مٹی میں علماء سے محبت ہے, بزرگوں کا احترام ہے. چنانچہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ یہ صرف سیاسی اسٹیج سجانے والے سیاسی منچ سے دیا ہوا کوئی بیان نہیں تھا. چنانچہ اس فتوے کو لوگوں نے اپنے سینے پہ لیا, اپنے دل میں جگہ دی اور ملک کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک انگریزوں کے خلاف بغاوت کی ایک آگ پھیل گئی. بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے صلحاء اپنی خانقاہوں سے نکل آئے. اس فتوے کے بعد سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ جن کا اس ہندوستان کے چپے چپے پر بہت زیادہ اثر تھا, وہ اپنے مریدینوں کو لے کر باہر آ جاتے ہیں اور وہ قریہ قریہ شہر شہر نہ جانے کہاں کہاں کا دورہ کرتے ہیں, لوگوں کو تیار کرتے ہیں, ان کی ذہن سازی کرتے ہیں. وہ اس دورے میں یہاں دیوبند بھی تشریف لاتے ہیں جہاں سے انہیں علم کی خوشبو اور علم کی مہک محسوس ہوتی ہے. قاضی مسجد کے آس پاس ہی ان کا قافلہ خیمہ زن ہوتا ہے اور یہاں کے لوگ جن میں جذبہ حریت پہلے سے ہی رہا ہے ان کے اس جذبے کو وہ اور آگ لگا دیتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, پنجاب کے علاقے میں جاتے ہیں اور پھر ان کا مقابلہ ہوتا ہے بالا کوٹ میں. لیکن 1831 میں وہ نہایت مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے وہ بھی جام شہادت نوش کر لیتے ہیں. اس کے بعد تحریک کے مراکز بکھر جاتے ہیں, یہاں دہلی کے ساتھ پٹنہ بھی مرکز قائم ہو جاتا ہے, لیکن اپنے طور سے لوگ اس تحریک کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. یہی وہ دور ہوتا ہے جس دور میں ایسا نہیں ہے کہ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی شہادت کے بعد یہ جذبہ سر پڑ جاتا ہے, نہیں, بلکہ لوگوں میں یہ جذبہ اور زیادہ طاقت کے ساتھ ابھرتا ہے. ہمارے وہ اکابر جن کا خاص کردار ہے دارالعلوم کی تاسیس میں, اس مرکز علمی کی بنیاد میں, وہ اکابر خصوصیت کے ساتھ اس وقت عوام میں آتے ہیں, لوگوں کی قیادت کرتے ہیں, ان کو دلاسا دیتے ہیں, ان کو حوصلہ بخشتے ہیں. اس وقت وہ صرف تقریر نہیں کرتے, وہ صرف مضامین نہیں لکھتے, بلکہ باضابطہ وہ فوج تشکیل دیتے ہیں. امیر المؤمنین ہوتے ہیں سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ, ان کے لیے میمنہ میسرہ کے افسر مقرر کیے جاتے ہیں, وزیر قانون مقرر کیا جاتا ہے. سارا ایک نظام بنتا ہے, ایک اسلامی عمارت ہوتی ہے, اسلامی مملکت ہوتی ہے, اور اس کا پہلا اور اولین ہدف یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح ہمیں انگریزوں کا مقابلہ کرنا ہے اور ان کے چنگل سے اپنے اس ملک کو آزادی دلانی. یہ جو قافلہ ہے یہ قافلہ ہار نہیں مانتا, اس کے پاس وسائل کی کمی ہے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے انگریزوں پر اجتماعیت کے ساتھ کئی ایک ایسے حملے کیے کہ انگریزی فوج بہت زیادہ چوکنا ہو گئی. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں
अंग्रेजों की आर्मी का, फौज का जो पूरा एक तोपखाना सहारनपुर से आगे की तरफ जा रहा था, एक बाग में बैठ जाते हैं ये मुजाहिदीन, और जैसे ही अंग्रेजों का काफिला वहां से गुजरता है उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। अंग्रेज शिकस्त खाकर भाग जाते हैं और पूरा माल गनीमत इनके हाथ आता है। उसी में हजरत हाफिज जामिन रहमतुल्लाहि अलैह शहीद हो जाते हैं। इस तरह ये कई महाज पर ये तहरीकें चलती हैं, पूरे मुल्क में आग लग रही होती है। इन सारी तहरीकों का नुक्ते उरूज है 1857 का इनकलाब, जिसे अंग्रेजों ने गदर का नाम दिया था, लेकिन वो गदर नहीं बल्कि सरफरोशी की तमन्ना रखने वाले जो हुर्रियत पसंद लोग थे, उन्होंने ख्वाब देखा था और उस ख्वाब की ताबीर के लिए वो सर से कफन बांधकर अपने अपने इलाकों से निकल गए थे। 1857 का जो इनकलाब है, इस इनकलाब में यहां से आम तौर से लोग समझते हैं कि आजादी की तहरीक शुरू होती है, लेकिन मैंने आपके सामने बहुत ही डिटेल के साथ इसलिए इशारा किया ताकि हमारे जहनों की तत्हीर हो सके। यह आजादी की लड़ाई सिर्फ 1857 से शुरू नहीं होती है। हम लोग 1947 से, जब से आजादी का जश्न मनाते आए हैं, उससे 200 साल पहले से यह आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही है। अफसोस की बात यह है, और ये इसको खास तौर से हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम में से भी बहुत से लोगों का जहन यही बन गया है कि आजादी की लड़ाई तो उसी के बाद शुरू होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो मुजाहिदीन आजादी की फहरिस्त मुरतब करवाई है और वजीर आजम साहब ने उसका इफ्तिताह किया है, 5 जिल्दों में जो पूरी डिक्शनरी और पूरी लिस्ट शाये हुई है, उसमें भी उन्हीं मुजाहिदीन को लिया गया है जो 1857 से लेकर 1947 के बीच में जिन्होंने कारनामे और खिदमात अंजाम दिए हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, 1857 तो एक तरह से उन छोटी छोटी तहरीकों का नुक्ता उरूज है, वरना उससे पहले शामली का मैदान सजाया जा चुका था, उससे पहले बरेली में हाफिज रहमतुल्लाहि अलैह नबर्द आजमा थे, और उससे पहले न जाने कितने मुसलमानों की और उलमा की जानें कुर्बान हो चुकी हैं इस देश की आजादी के लिए। आखिर कभी उन्हें भी तो याद करना चाहिए, कम से कम उनके नामों को, उनकी तहरीक के नामों को इन डिक्शनरियों में जरूर जगह मिलनी चाहिए। क्या ये इस लायक नहीं है कि इनका तस्करा किया जाए? सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने शुरू में ही नेव रखी है आजादी की तहरीक की, उन्हें भुला दिया जाए, चाहे हुकूमत भूल जाए, चाहे कोई और भूल जाए, लेकिन इन देश की आजादी के लिए काम करने वालों के जो फर्जंद यहां मौजूद हैं, जो देश की आजादी से मोहब्बत करते हैं, सही तारीख से मोहब्बत करते हैं, कम से कम उन्हें अपने इन बुजुर्गों के नाम याद होने चाहिए, उन्हें इन तहरीकों के नाम याद होने चाहिए। जो कौम अपने बुजुर्गों की तारीख को याद नहीं रखती है, वो कौम मिटा दी जाती है, और इस प्रोग्राम का मकसद भी ये है कि ये हकायक हमारे सामने आए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, 1857 में तय था मौलाना अहमदुल्ला साहब और उनके रुफका कई इलाकों में इसके लिए बाज़ाब्ता मेहनत कर रहे थे, और तय यह हुआ था कि 31 मई को जितने हिंदुस्तानी हैं जो फौज में हैं, वो बैक वक्त बगावत करेंगे, और अंग्रेजों के लिए उसका मुकाबला करना आसान नहीं होगा। लेकिन सूरत हाल कुछ ऐसी बनी और बंगाल तक कुछ ऐसी बातें पहुंच गई कि जिसकी वजह से उससे पहले ही ये लावा फूट पड़ा, और 31 के बजाय 10 मई को ही मेरठ में हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाले जो मुजाहिदीन आजादी हैं, उन्होंने बगावत का बिगुल बजा दिया। ये भी हमें नोट करना चाहिए कि अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का और इनकलाब का नारा देने वाले मेरठ के ये जो सिपाही थे, इनकी तादाद ऑन द रिकॉर्ड 85 है। इन 85 सिपाहियों में 49 मुसलमान हैं और 36 हिंदू हैं।
मुसलमानों का हिस्सा कभी भी कम नहीं रहा है। आजादी की लड़ाई में वो फ्रंट लाइन पे भी रहे हैं और पीछे से भी माली एतबार से और इक्तिसादी एतबार से इन्होंने भरपूर सपोर्ट। अरे नाम भी याद रखना चाहिए, मेमन अब्दुल हमीद यूसुफ जो बड़े दौलतमंद थे, लेकिन पूरी दौलत जो उस वक्त के एतबार से जिसकी मालियत 1 करोड़ रुपए थी, 1 करोड़ रुपए की उस जमाने में बहुत ज्यादा अहमियत थी, उन्होंने पूरे 1 करोड़ रुपए इंडियन नेशनल आर्मी को अतिया कर दिया था। और इस तरह हर तरह से मुसलमानों ने सपोर्ट की है और इस तरह यह काफिला चलता रहा। लेकिन 1857 के इनकलाब में बज़ाहिर नाकामी हो गई। मेरठ से यह फौज दिल्ली की तरफ बढ़ती है, अपने साथियों को इसने जेल तोड़कर आजाद करा लिया और दिल्ली में भी फौज बगावत कर देती है। बहादुर शाह जफर एक तरह से उस क़यादत की कमान संभालते हैं, लेकिन फिर अंग्रेजों को मदद मिल जाती है और वो इस तहरीक को बज़ाहिर कामयाब नहीं होने देते। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वही हुआ जो आम तौर से जुल्म करने वाले जालिम और डिक्टेटरों ने किया है, जो अपने इक़्तिदार के खिलाफ, अपनी सत्ता के खिलाफ, अपनी विचारधारा के खिलाफ, अपने नजरिए के खिलाफ एक लफ्ज सुनना नहीं चाहते और अपने खिलाफ नजरियात रखने वालों को जो मौत के घाट उतार देते हैं, जो उनके पैरों में जंजीरें डाल देते हैं, यही हाल उस वक्त के इन जालिम अंग्रेजों ने किया। इन्होंने चुन चुन कर इंतकाम लेना शुरू किया। इसमें मुसलमान आगे थे, उलमाए किराम के हाथ में क़यादत थी बहुत से इलाकों में, इसलिए इनका नज़ला सबसे ज्यादा उलमाए किराम पर गिरा। एक महदूद अंदाजे के मुताबिक सिर्फ इस वाक़ये के बाद इस इल्जाम में 5000 उलमा को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। पूरा ये जो मेन रोड है, हाईवे, यहां से लेकर बहुत दूर तक पेशावर तक जितने दरख्त थे सब पर उलमा की लाशें लटकी हुई नजर आ रही थी। ये हमेशा रहा है जालिमों का किरदार, डिक्टेटरों का ये किरदार रहा है, लेकिन तारीख ने सबको सबक सिखलाया है। हमारे हजरत कारी साहब दामत बरकातहुम ने आज बहुत अच्छी आयत का इंतखाब किया था, जिसमें ऐसे सारे जालिमों को आईना दिखाया गया है। कुरान करीम ने कहा है कि देखो, तुम जो कुछ भी करोगे तुम्हें अपनी कार शैतानी का अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये मुल्क और ये हुकूमत और ये सल्तनतें तुम्हें गर्रे में न डालें। याद रखो, ये सल्तनत हकीकत में अल्लाह रब्बुल इज्जत की है। अल्लाह जिसे चाहता है अल्लाह उसे इज्जत देता है, जिसे चाहता है जिल्लत देता है। लेकिन अंग्रेज इस हकीकत को नहीं समझ सके और किसी भी दौर का जालिम कभी इस हकीकत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होता। इसलिए जैसे अंग्रेजों का हश्र हुआ, वही हश्र सारे जालिमों का हुआ है और आइंदा भी इन जालिमों को की मिट्टी इसी तरह पलीद होगी। ये फितरत का कानून है, ये कानून बदलता नहीं है। उलमा के साथ बहुत ज्यादा मजालिम उनके साथ बरते गए, लेकिन हमारे ये बालिग नजर उलमा थे। हजरत हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, इन हजरात ने जब ये देखा कि वक्त का तकाजा ये है और हालात ऐसे हैं कि हम शायद मैदान जंग में इनके बढ़ते कदम को न रोक सकें, तो उन्होंने अपनी हिकमत अमली तब्दील की और 1857 के चंद साल के बाद ही उन्होंने 1866 में दारुल उलूम देवबंद की नींव रखी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस पसे मंजर में दारुल उलूम कायम हुआ है। इसलिए दारुल उलूम की मिट्टी में आजादी से मोहब्बत है। यहाँ जो तलबा तैयार हुए, जो पढ़ाने वाले थे, ये सब वो थे जो आजादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देने का हौसला रखते थे। यही की खाक से शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह उठते हैं और उन्होंने पूरी प्लानिंग की, अपने शागिर्दों की एक टीम तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ बड़ी मंसूबा बंदी के साथ दुनिया के कई मुल्कों को उन्होंने तैयार
تیار کر لیا تھا کہ باہر سے ان کی فوجیں اٹیک کریں گی اور اندر سے یہاں کے جو ہندوستانی ہیں وہ بغاوت کریں گے اور اس طرح انگریزوں کے لیے اپنے قدم کو جمانا مشکل ہو جائے گا. انہوں نے اپنے شاگرد حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ کو, جو اسی دارالعلوم دیوبند کے پروردہ تھے, انہیں کابل بھیجا. انہوں نے پورے صوبے کے عوام میں اور افغانستان کے لوگوں میں ایک طرح سے تحریک پیدا کر دی اور سب سے پہلی حکومت انہوں نے قائم کی, آزاد ہند حکومت انہوں نے قائم کی. ہندوستان کے باہر ہندوستان کے نام پر حکومت قائم کی گئی ہے, لیکن اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے ایما پر, ان کے مشورے پر مولانا عبید اللہ سندھی جو حکومت قائم کر رہے ہیں, اس حکومت کا وزیر اعظم اگرچہ مسلمان ہیں, اس حکومت کا وزیر خارجہ, ہوم منسٹر اور فورین منسٹر اگرچہ خود مولانا عبید اللہ سندھی ہیں اور اس کے پرائم منسٹر مولانا برکت اللہ بھوپالی ہیں, لیکن اس حکومت کا پریسیڈنٹ جن کو بنایا گیا وہ تھے راجہ مہندر پرتاپ سنگھ. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جو اس دارالعلوم دیوبند کی فکر کے بانیوں میں ہیں اور اس فکر کو آگے بڑھانے والوں میں ہیں, اس دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم ہیں, ان کے شاگرد جب کابل میں جا کر ہندوستان کی آزادی کے لیے آزاد ہند حکومت قائم کرتے ہیں تو اس کا پریسیڈنٹ اور صدر وہ کسی اور کو نہیں, حالانکہ وہاں آس پاس سب مسلمان ہیں, پھر بھی وہ راجہ مہندر پرتاپ سنگھ کو انہوں نے بنایا. انہوں نے یہ میسج دیا, انہوں نے یہ پیغام دیا کہ اس دیش میں ہندو بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں. ہماری پالیسی صرف اپنے آپ کو پرموٹ کرنے کی نہیں ہونی چاہیے, ہماری پالیسی سب کو لے کر چلنے کی ہے. اگر ہم سب کو لے کر چلیں گے تو واقعتاً یہ ہندوستان آگے بڑھے گا, آپس میں بھائی چارہ رہے گا اور ہندوستان میں جو محبت کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے وہ محبت کی خوشبو اور زیادہ پھیلے گی. یہ پیغام ہمارے بزرگوں نے دیا ہے, دارالعلوم دیوبند سے پڑھنے والے شاگردوں نے دیا ہے, دارالعلوم دیوبند کے تیار کردہ مجاہدین آزادی نے دیا ہے, اور اس پیغام کو ان بزرگوں نے اور آگے بڑھایا. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی پلاننگ اگر کامیاب ہو گئی ہوتی تو شاید اس وقت ہندوستان کا نقشہ کچھ اور ہوتا, لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا اور وہ گرفتار کر لیے جاتے ہیں. ان کے ساتھ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو اور ان کے شاگردوں کو مالٹا کی جیل میں بھیج دیا جاتا ہے, لیکن پورے ملک میں ان کی رہائی کے لیے احتجاجی مظاہرے ہوتے ہیں جن میں ہندو بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں, اور اس طرح آزادی کی شمع لوگوں کے دلوں میں جلتی رہتی ہے. 3.5 سال کے بعد شیخ الہند رحمت اللہ علیہ مالٹا کی قید سے واپس آتے ہیں. اس وقت ویسے ہی نحیف اور کمزور جسم کے تھے, اپنی زندگی کے آخری پڑاؤ میں ہے, لیکن اس وقت بھی شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا یہ پیغام تھا کہ آزادی کی لڑائی تنہا مسلمانوں کے لیے لڑنا یہ بصیرت اور حکمت کے بالکل خلاف ہے, ہمیں سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے. جمعیت علماء ہند قائم ہوتی ہے, ان کے شاگرد, ان کے پروردہ, ان کی فکر سے ہم آہنگی رکھنے والے لوگ اس جماعت کے اولین قائدین میں ہوتے ہیں, اور یہ جماعت آزادی کے لیے اپنی جد و جہد شروع کرتی ہے انہی خطوط پر جو خطوط شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے طے کیے تھے, دارالعلوم دیوبند کے بزرگوں نے طے کیے تھے, اور جمعیت علماء ہند نے اس وقت سرفروشی کے جو جذبات پیش کیے ہیں, آج کے ماحول میں آپ کے لیے اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے. یہ وہ وقت تھا جب حکومت کے خلاف ایک لفظ بولنا یا ایک لفظ لکھنا بہت بڑا جرم سمجھا جاتا تھا, لیکن جمعیت علماء ہند نے اپنا کنونشن بلایا اور کنونشن میں بہت صاف لفظوں میں مطالبہ کر دیا. یہ وہ وقت تھا جب آل انڈیا نیشنل کانگریس وجود میں آ چکی ہے, اس کے بڑے بڑے لیڈر ملک کے کونے کونے میں اپنے پروگرام کر رہے ہیں, لیکن انگریزوں سے وہ چند سیاسی مراعات کے علاوہ کسی چیز کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں. وہ اپنے حقوق کے لیے اور رائٹس کے لیے لڑ رہے ہیں. یہ جمعیت علماء ہند پہلی جماعت ہے جس نے اپنے کنونشن میں کہا کہ ہمیں پورے ملک کی آزادی چاہیے, ہمیں چند رعایتوں کی بھیک بالکل مطلوب نہیں ہے. یہ جمعیت نے جب اپنے کنونشن
کنونشن میں یہ مطالبہ منظور کیا ہے، بعد میں جا کر کانگریس نے رد و قدح کے بعد جمعیت کے اس مطالبے کی تائید کی ہے۔ یہ ساری چیزیں آن دا ریکارڈ موجود ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے کبھی باطل کے آگے اپنا سر نہیں جھکایا، کبھی اس ملک کی عظمت پر آن پر بان پر آنچ نہیں آنے دی۔ شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، ایک مرتبہ نہیں، وہ کئی بار گرفتار ہوتے ہیں۔ ایک گرفتاری اس سلسلے میں ہوتی ہے کہ انہوں نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ جاری کر دیا تھا، اس پہ دستخط کر دیے تھے۔ انہیں کراچی طلب کیا جاتا ہے اور ایک قیدی کی حیثیت سے کراچی کے ایک حال میں انگریز جج کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ انگریز جج بڑے کرخت لہجے میں پوچھتا ہے، ملزم حسین احمد، کیا تم نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ مسلمانوں کا انگریز فوج میں شامل ہونا حرام ہے؟ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نہایت وقار اور اطمینان کے ساتھ جواب دیتے ہیں۔ حالانکہ اس وقت مولانا محمد علی جوہر موجود ہیں، اس حال میں وہ حضرت کے قدموں میں پڑ گئے کہ حضرت ذرا تعویل سے اور حیلے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجیے، قوم کو اور ہندوستان کو اور اس تحریک کو آپ کی سخت ضرورت ہے۔ لیکن حضرت مدنی اس استفسار پر بڑے ہی اطمینان سے جواب دیتے ہیں کہ جی میں نے یہ فتویٰ دیا ہے، اور ابھی بھی میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کا انگریزی فوج میں شامل ہونا حرام اور اسلام سے غداری ہے۔ جج پریشان ہو جاتا ہے، پہلو بدل کر وہ نہایت کرخت لہجے میں پوچھتا ہے، ملزم حسین احمد، کیا آپ کو معلوم ہے اس کی سزا کیا ہے؟ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ، اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں ہمارے ان بزرگوں کی تربتوں پر، جنہوں نے کبھی بھی باطل کے سامنے سر نہ جھکانے کا ہمیں درس دیا ہے۔ انہوں نے بڑے اطمینان سے اپنے بغل میں دبا ہوا کپڑا انگریز کی میز پر رکھتے ہوئے کہا کہ سزا معلوم تھی، اس لیے یہ کفن کا کپڑا دیوبند سے ساتھ لایا ہوں تاکہ جب مجھے تختے دار پر لٹکایا جائے تو مجھے اپنے کپڑے میں دفن کیا جائے، انگریز کے کپڑے میں نہیں۔ یہ ہمارے بزرگوں کی تاریخ ہے۔ لندن میں گول میز کانفرنس ہوتی ہے، وہاں لوگوں کے اپنے مطالبات ہیں، لیکن مولانا محمد علی جوہر قسم کھا لیتے ہیں کہ نہیں، ہمیں اپنے ملک کی آزادی سے کم کوئی چیز منظور نہیں ہے، یا تو ہمیں ملک کی آزادی کا پروانہ دو یا یہ کہ دفن ہونے کے لیے 2 گز زمین دے دو۔ انہوں نے قسم کھا لی کہ میں اب اپنے غلام ملک کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ اللہ رب العزت نے ان کی لاج رکھ لی، اور جب وہ واپسی کا ارادہ کر رہے تھے، راستے میں ہی ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اور حکومت اپنے خرچ پر ان کی نعش کو فلسطین پہنچاتی ہے، اور انبیاء کی پاک اور مقدس سرزمین میں ہمیشہ کے لیے وہ آسودہ خواب ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے بزرگوں نے اس وقت آزادی کی لڑائی کے لیے مہمیز کا کام کیا ہے، اور یہ چراغ سے چراغ جلانے کا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ دارالعلوم دیوبند اس تحریک کا قائد رہا، اور یہاں سے کئی تحریکوں کی قیادت ہوئی ہے، اور اس طرح یہ قافلہ چلتا رہا، اور 1947 میں رات کو 12 بجے 15 اگست یہی تاریخ تھے، آل انڈیا ریڈیو سے باضابطہ اس ملک کی آزادی کا اعلان ہوا۔ لیکن اس دن کا جو صبح کا سورج طلوع ہوا تھا، لوگ اس کی کرنوں میں جشن منا رہے تھے، ایک دوسرے کو پھول تقسیم کر رہے تھے، مٹھائیاں کھلا رہے تھے، لیکن اس کی کرنوں میں ہمارے ان ہزاروں اور سینکڑوں بلکہ لاکھوں علماء کے خون کی سرخی بھی شامل تھی، جنہوں نے اپنے آپ کو اس دیش کی آزادی کے لیے قربان کر دیا تھا۔ یہ ہمارے اس ملک کی تاریخ ہے، ہمارے بزرگوں کی تاریخ ہے۔ نئی نسل کو یہ سب سمجھنا چاہیے، یہ جاننا چاہیے۔ مسلمان
مسلمانوں کی کمزوری یہ ہے کہ وہ تاریخ ساز تو ہیں، وہ تاریخ بناتے ہیں، لیکن جب تاریخ نویسی ہوتی ہے، تاریخی چیزیں مرتب کی جاتی ہیں، تو کبھی وہ خود ہی اپنے آپ کو الگ کر لیتے ہیں، یا جو لوگ تاریخ لکھنے والے ہوتے ہیں وہ اپنے خاص ایجنڈے کے تحت انہیں سائڈ پہ کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بری بات ہے۔ تاریخ کے ساتھ ناانصافی یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ جو تاریخ جیسی ہے اسے ہمیں اسی طرح پیش کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے دیش کے سامنے بگڑی ہوئی تاریخ پیش کی ہے تو یہ ہم حقیقت میں اپنی نسلوں پر، یہاں کے پڑھنے والوں پر اور یہاں کے جو تعلیم یافتہ افراد ہیں ان پر ہم انیائی کر رہے ہیں، ہم ان پر ظلم کر رہے ہیں، ہم انہیں جھوٹی چیزیں بتلا رہے ہیں، ہم انہیں پھر جہالت کے اندھیارے میں لے جا رہے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو صحیح علم کی روشنی ہے اس روشنی کو پھیلایا جائے۔ اس ملک میں اس وقت بھی بڑے مسائل ہیں اور اتنا بڑا ملک ہے، مسائل کی کثرت رہے گی ہی، لیکن اسی بصیرت کے ساتھ، اسی وطن دوستی کے ساتھ، محبت کے جذبات کے ساتھ، خاص کر ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر امت قرار دیا ہے، جس کا کردار دعوت کا ہے، جس کا کردار محبت کا ہے، ہمیں اپنا کردار ادا کرنے سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں، لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے وطن کے حوالے سے ہمارے اوپر جو قرض ہے اور اس کے جو تقاضے ہیں ہمیں انہیں ضرور ادا کرنا ہے۔ میں نے جو روایت پڑھی ہے اس روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ کوئی بھی مسلمان ہوگا اس کے دل میں انسانیت سے محبت ہوگی، لوگوں کے کا خیال رکھے گا۔ وہ مسلمان صرف وہ نہیں ہے جو اپنے لیے جیتا ہے۔ کون تم خیر امہ، مسلمان تم بہترین امت ہو۔ بہترین امت اس لیے نہیں ہو کہ تم بہت نمازیں پڑھتے ہو، بہت روزے رکھتے ہو، بہت عبادتیں کرتے ہو۔ یہ چیزیں پچھلی امتوں میں بھی تھیں اور یہ چیزیں تو ہمارے لیے فرض ہیں، یہ تو ہمیں کرنا ہی ہے۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے تم بہترین امت اس لیے ہو اخرجت للناس، اس لیے کہ تم دوسروں کی نفع رسانی کے بارے میں سوچتے ہو۔ تمہارے دل میں صرف اپنی محبت نہیں ہوتی، اپنی فکر نہیں ہوتی، بلکہ تمہارے دل میں دوسروں کی بھی فکر ہوتی ہے۔ اگر محلے میں آگ لگتی ہے تو تمہیں صرف اپنے گھر کی آگ بجھانے کی فکر نہیں ہوتی، بلکہ تمہیں پڑوسیوں کی آگ بجھانے کی بھی اس لیے اتنی ہی فکر ہوتی ہے۔ اس لیے تم خیر امت ہو، بہترین امت ہو۔ اس لیے مسلمانوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ اس وقت حالات یقیناً بہت زیادہ ناگفتہ بے ہیں اور مسلمانوں کے لیے طرح طرح کی پریشانیاں ہیں، کئی طرح کے شکنجوں میں انہیں کسا جا رہا ہے، فرقہ وارانہ فسادات کا سلسلہ ہے، ان کے املاک پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، لیکن ان حالات کے باوجود بھی ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے۔ یہ فرقہ پرست طاقتیں یہ چاہتی ہیں، ان کا پہلا ایم یہ ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کے حوصلوں کو پست کر دیا جائے، یہ اس پوزیشن میں نہ رہیں کہ کوئی ڈیسیژن لے سکیں، کوئی فیصلہ لے سکیں۔ لیکن ایسے موقع پر ہمیں بڑی اہمیت کے ساتھ، بڑی حکمت کے ساتھ اور بڑے حوصلوں کے ساتھ کھڑا رہنے کی ضرورت ہے۔ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، حالات میں تبدیلی آتی ہے اور یہ فطرت کے کچھ اپنے نظام ہیں، اس کے مطابق ہمیں اپنے آپ کو بھی سدھارنا ہے۔ ہمارے اندر دین پر عمل کا بے پناہ جذبہ ہونا چاہیے۔ اللہ پاک نے ہمیں جو آزاد ہندوستان کی آزاد فضائیں دی ہیں تو ہم سب سے پہلے اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے محکوم ہیں۔ ہم اللہ کے علاوہ کسی بھی منش کی اور کسی بھی سنستھا کی اور کسی بھی طاقت کی اور پاور کی ہم غلامی قبول نہیں کر سکتے، لیکن ہمیں اس کی غلامی کے بندھن میں مضبوطی کے ساتھ بننا پڑے گا۔ ہمارے اندر وہی امانت ہو، ہمارے اندر خودداری ہو، ایک دوسرے کے لیے مرنے مٹنے کا جذبہ ہو، سچائی اور وفا، ایک دوسرے سے کیے گئے وعدے کو نبھانے کا ہمارے اندر جذبہ ہو، تو ہم صحیح معنوں میں مسلمان ہیں۔ اور ہم جتنے اچھے مسلمان ہوں گے اتنے ہی اچھے ہم اس دیش کے لیے اور یہاں کے وکاس کے لیے اور یہاں کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی توفیق دیں، آپ حضرات کو بھی توفیق عمل سے نوازیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔